اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ کے رحم سے جی میری آواز سے کچھ صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی میم۔ اچھا چلو کنٹینیو کرتے ہیں۔ الحمدللہ سورۃ الکافرون بھی ہم لوگوں نے لی اور شارٹ تفسیر ہے اس کی بھی، تو دیکھتے ہیں آج ختم ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، تو پھر آپ لوگوں کو 2 سورات چھٹی بھی ملے گی تو اس میں ٹائم نکال کے انشاءاللہ کسی طرح کرنا ہوگا۔ اور ورنہ آگے انشاءاللہ دیکھا جائے گا، آپ لوگ جس طرح سے اپنے ایک روٹین پہ چل رہے ہیں ویسے ہی لے کے چلیں، برڈن آنے کی وجہ سے یا ایک بھی چھوٹ نہ جائے، کیونکہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ 2 کرنی ہے، ایک ساتھ بیٹھیں گے جب کریں گے چھوٹنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ کام بالکل نہیں ہونے دیجیے گا۔ اور دوسرا یہ کہ ہم لوگوں نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ کچھ پرسنٹیج ہے 85 75 اتنے زیادہ اگر آپ لے کے آئیں گے، اتنا پرسنٹیج آپ کا 80 اگر ورک شیٹ ڈن ہوں گی اس کے تھرو اس کا اٹینڈنس لگ رہی ہے، جن کا اتنا ورک کمپلیٹ ہوگا ان کو ہی ایگزام میں بیٹھنے دیا جائے گا۔ تو کوشش کر کے اگر آپ کا ایگزام دینے کا ارادہ ہے، کچھ لوگ پھر شروع میں بتائی ہوئی بات بھول جاتے ہیں اور اینڈ میں جا کے پورا کلاس بہت اچھا کرا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ان کی ورک شیٹ بہت سارے مس ہوتے ہیں، تو وہ ایگزام میں نہیں بیٹھ پا رہے تھے، پچھلی بار تھے کچھ لوگ، تو اچھا نہیں لگتا ہے، خود بھی ہم لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے کہ، لیکن یہ پیٹرن ہے پڑھائی کا، اس سے نیچے جائیں گے تو ہماری پڑھائی پہ نقصان ہوگا، تو اس لیے آپ سب اس کا ضرور دھیان رکھیں کہ ورک شیٹ کر کے اگر لیٹ بھی ہو جائے تب بھی آپ کبھی کر کے اور سبمیشن یعنی کہ اس کا ٹک ضرور لگوا لیں ایڈمن کو بھیج کے کہ میں نے کر لیا ہے، پرسنل پہ بھی بھیجنا ہوتا ہے، اور لیٹ سبمیشن سے کیا ہوتا ہے چیکنگ نہیں ہو پاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کا ٹک لگا دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ ورک کر لیا ہے۔ تو کوشش کر کے کبھی بھی ورک شیٹ آپ لوگ کرتے رہیں ملا کے، اور اللہ سے دعا ہے کہ کام آپ کا کمپلیٹ ہوتا رہے آسانی کے ساتھ۔ چلو آج کافرون سے ہی انشاءاللہ لیں گے۔ کسی کا کوئی پیچھے سے سوال تو نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے ورک شیٹ دیکھی ہے؟ اس کی ورک شیٹ بھی ہم لوگوں نے دیکھ لی تھی نا، جو لاسٹ سورہ ہے آپ لوگوں کی سورۃ النصر۔ کسی کے کوئی سوال اگر باقی رہتے ہیں تو اس کے جواب پہلے دے لیے جائیں، پھر آگے کی سورت چلی جائے گی انشاءاللہ۔ اوکے تلاوت لیں گے سورۃ الکافرون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔
व्हाट्सएप पर ही देखिए इसका जो वर्ड दिए हुए हैं। कुल कह दीजिए, या अय्युहा, या माने भी एनफ होता है पुकारने के लिए। ए अय्युहा भी आप देखेंगे कि मिला करके अरबी में यूज होता है। ए दोनों की मीनिंग ए ही होती है, मिला करके भी वही मीनिंग दे रहे होते हैं। वो दो अलग वर्ड हैं लेकिन मीनिंग यही है। ए अल काफिरून, ए काफिरून। ला अअबुदु, नहीं मैं इबादत करता। मा ताबुदून, जिसकी तुम सब इबादत करते हो। वला, और ना ही। अंतुम, तुम सब। आबिदून, इबादत गुजार हो या इबादत करने वाले हो। माँ, जिसकी, या जो, या व्हाट। आबुदु, मैं इबादत करता हूँ। और ना ही तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। वला अना आबिदुम मा अबदतु, और वला, और ना, अना, मैं, आबिद, इबादत करने वाला हूँ या इबादत करता हूँ या इबादत गुजार हूँ। सबकी मीनिंग आपकी एक है। आवाज साफ नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। आवाज सही नहीं आ रही है मेरी? अच्छा, कट कट के आ रही है। जी हम जगह चेंज करते हैं, नेटवर्क चेंज करते हैं। जी आवाज कुछ बेहतर हुई है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी सही आ रही है। सही आ रही है। ये नेटवर्क का भी कुछ अलग ही हिसाब है। कभी एक जगह पे सही आती है, दूसरी जगह खराब होती है, और उसी जगह जहाँ रोज सही होती है फिर गड़बड़ हो जाती है, तो जगह बदलनी पड़ती है, तब भी सही हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, कभी नेटवर्क बदलना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बात यह है कि अल्लाह के फजल करम से क्लासेस चल रहे हैं, चाहे जगह बदलनी हो चाहे नेटवर्क। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हान ताला हम सबको इसमें कामयाबी दिए हुए हैं, और शैतान हारा हुआ है और हार के ही रहेगा। शैतान की चालें बहुत ज़ईफ होती हैं, ये भी बात अल्लाह सुब्हान ताला, हाँ उसके ये है कि वो बेफिक्र नहीं होता हमारी तरह, लेकिन ये है कि उसकी चालें भी बहुत कमजोर होती हैं। क्योंकि हमने देखा अल्लाह सुब्हान ताला ने बस उसे सीने तक आने तक की इजाजत दी है, सीने, दिल में भी नहीं आ पाता है जल्दी वो। दिल भी अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत ही महफूज जगह में रखा है। आप देखें, ऐसे भी अगर आप देखें तो पसलियां बनाई हैं, दिल एक बहुत ही नरम सॉफ्ट सा रहता है। अगर ऐसे ही कहीं होता उसके लिए अल्लाह सुब्हान ताला ने ये केज बनाया है पसली का, जिसके अंदर कुछ चीजें जो है वो सेव करी गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है कि हम सब लगन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस अपनी कर रहे हैं, और मकसद है अल्लाह को राजी करना। अल्लाह को राजी करने में हमारा काम ये ज़रूर है कि हम कुरान ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन इस तफसीर के सीखने में, कुरान को पढ़ने में हमारा यही मकसद है कि हम अल्लाह को राजी करेंगे। ये काम करके भी क्या करना है? अल्लाह को राजी करना है। चलें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से इन बेहतरीन दिनों में राजी हो जाए, और माफ़ करें जो कोताहियाँ हम लोग कर रहे हैं। कभी किसी को कहीं, ज़्यादातर यहाँ तो सफ़र पर जाने वाला काम हो जाता है, क्योंकि छुट्टी बकरीद की, ईद की मिलती है, लोग अपने रिश्तेदारों के पास, कोई रियाद में है, कोई दूर दूर है, वहां चला जा रहा होता है, ऐसा होता है। तो या तो फिर अभी तो ये मुसीबत है कि यहाँ गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, तब भी लोगों को सफर करना पड़ता है। तो अल्लाह आसान करे कि जो सफर के तैयारियों में है वो कम से कम अपनी जबानों से ही तकबीर कहते रहें, और पूरे 10 दिन ये करने का है इंशाल्लाह। अशरा ज़िलहिज्जा चल रहा है ना, हमारे बेहतरीन दिन। अल्लाह ताला हम सबको इस दिन की बरकतें और इनकी अहमियत समझने वाला, अपने घर में इसकी अहमियत को लागू करने वाला, खुद तो इंसान कर रहा होता है, लेकिन बच्चों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहम फरमाए हम सभी पर के हाल पर, कि वो बात नहीं है कि आप एक बार कहें और मान लेने वाला, जैसा पहले था जमाना ही जैसे लगता है बदला हुआ है। और एक ये फितना आया हुआ है, अल्लाह तौफीक दे
تو ہم پیرنٹس کو کیا کام ہے پھر؟ کئی بار محبت سے پیار سے بولتے رہنا، سکھاتے رہنا، اپنی ہمت نہیں ہارنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے گھر کے بچے بھی اسی لائن پر ہوں اور گھر کا ماحول ہی ایسا ہو اور سب کے سب عبادت گزار ہوں، آمین یا رب۔ دیکھیں یہ والی آیت جو ہے، اچھا مکہ کے جو مشرک تھے، جو شرک کرنے والے لوگ تھے مکہ کے، تو وہ اگر آپ ان کا شرک پتہ کریں نا، قرآن کی آیات میں بھی موجود ہے کہ کیسے تم لوگ ہو کہ اگر تم لوگوں کے اوپر پانی میں اگر ہوتے ہیں اور پانی میں ناؤ وغیرہ پہ ہو، ڈوبنے لگ جاتے ہیں، یعنی موت سامنے اگر دیکھ لیتے ہیں نا، تب تو وہ فوراً شرک چھوڑ دیتے ہیں، صرف ایک اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے تھے ان کے ایمان کہ اگر اپنی مصیبت آتی دیکھ لیتے تب تو ان کو معلوم ہے کہ اب اللہ ہی مدد کریں گے، تب وہ شرک وغیرہ چھوڑ کے اللہ اللہ پکارنا شروع کر دیتے تھے، اور کشتی پھر کنارے لگ جائے پھر وہ اپنے اس میں مشغول ہو جاتے تھے۔ لیکن آج کا مشرک، آج کا شرک کرنے والا، مکہ کے مشرکوں کے اوپر یہ جو قرآن نازل ہو رہا تھا، ان کے اوپر کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈانٹے، اور بالکل بھی ان کا کینسل ہے، اور 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف شرک کا ہی کام جو ہے وہ صحیح کرتے رہے۔ تو جیسے کہ یہ سورہ ہی شرک سے برات ہے، تو ان کا شرک جو تھا وہ آج کے شرک کرنے والوں سے بہتر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ وہ مشرک زیادہ بہتر تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو وہ اس وقت پھر ایک اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جب ان کی مصیبت صحیح ہو جاتی ہے تو وہ پھر ایسے ہو جاتے ہیں، شرک کرنے لگتے ہیں۔ لیکن نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے اگر آج ہمارے بیچ کوئی شرک کرنے والے ہیں، موجود ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو وہ اور زیادہ بڑے بابا کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی اور تاگے باندھنا، اور تعویذ لے کے آ جائیں گے، اور بھی کچھ ٹونا ٹوٹکا جو کہا جائے ان سے وہ اس کے اوپر کرنے شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ شرک میں ہی اور زیادہ غرق ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ بات دیکھی ہم لوگوں نے جو جس طرح کا کیونکہ وہ رچ بس گئے ہیں، اسی کے اندر ہیں، ان کے پاس شرک آپ کہیں اتنا بڑا شرک ہے کہ وہ اللہ کو کوئی پارٹ ہی نہیں دیتے۔ ہاں نماز وغیرہ سب پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن دھیرے 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 ان کا سارا جو ہوتا ہے کہ نہیں، یہ جو پیر ہیں، انہی کی وجہ سے گھر میں اولادیں آئی ہیں، انہی کی وجہ سے گھر میں رزق چل رہا ہے، انہی تو چلے ہمارے پاس، اللہ نہ کرے کسی کے پاس پیر ہوں، لیکن ہمارے پاس ہماری جابس ہیں، ہماری بچوں کی محبتیں ہیں۔ تو شرک تو محبت میں بھی ہوتا ہے نا، کہ کوئی اللہ سے زیادہ کسی اور سے محبت کی جائے، تو یہ ایک انجانا شرک ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین دعاؤں میں سے ہوتا تھا نا، کہ یا رب مجھے ہر اس شرک سے محفوظ رکھ، چاہے میں نے جانے میں کیا ہو چاہے انجانے میں کیا ہو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ کیا وہ شرک کرنے والوں میں سے تھے؟ نعوذ باللہ، بالکل بھی نہیں تھے۔ لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، نہ ہمیں دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے، نہ ہم اپنے آپ کو بڑا ایک وہ سمجھے بیٹھے ہیں۔ تو نیچے اتر کے اپنے اپنے گریبانوں میں ہم لوگوں کو جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر بہت اچھے بھی ہیں تب بھی ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا کہ یا رب اسے قبول فرمائیے۔ جب آپ بہت اچھے کو دوبارہ چیک کریں گی نا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ارے میں تو اتنے دن سے سوچ رہی تھی میں یہ ہوں میں وہ ہوں، آج میں نے اس لیول سے اپنے آپ کو چیک کیا ہے تو بہت سی کمیاں نظر آئیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں نیچے اترنا ہے، اگر ہم کہیں اپنے آپ کو اوپر لے کے پہنچ گئے ہیں کہ ہم تو یہ ہیں ہم وہ ہیں۔ اللہ توفیق دے۔ اس سورہ دیکھیں کتنی ذرا سی ہم لوگوں نے پڑھا ابھی تک، اور پورا کیا سامنے آتا جا رہا ہے؟ صرف اللہ۔ رب کون ہے؟ صرف اللہ۔ ملک کون ہے؟ صرف اللہ، یعنی صرف اللہ۔ پورا قرآن ہی توحید ہے، اور توحید کے اوپر جو اس کے اپوزٹ بولنے والے لوگ ہیں، یعنی کہ اس سے وہ نقصان ان کو ہوتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے، عبادت کر سکتے ہیں یہ، وہ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے توحید؟ دکھاؤ، یہ ورڈ دکھاؤ، توحید کہاں لکھا ہے؟ تو توحید کا ورڈ جو احد اور یہ سب ہیں، اس یوحد، یہ سارے چیزیں ہیں قرآن میں، اور کئی سارے ورڈ ایسے ہیں جن کی میننگ آتی ہے قرآن میں اسی طرح سے۔ تو اور اتنے ہی دن میں آپ دیکھیں کہ کتنی بار توحید آ چکی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سب سے کم درجہ جو ہے، جو جنت میں کم سے کم آپ کے پاس یہ پارٹ تو ہونا ہی ضروری ہے، اور آپ کہیے کہ سب سے زیادہ بھی آپ لے کے چلے جائیں اور یہ پارٹ نہیں ہو تب بھی ہم نقصان میں ہوتے ہیں، یعنی توحید۔ تو صرف توحید لے کے جائیں گے
جب بھی جنتی بہت سارے اعمال لے کے جائیں گے، توحید نہیں ہوگی، تب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی وہ بہت سارے اعمال فائدہ نہیں ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کے مشرکوں کو بھی عقل عطا کرے، اور کم سے کم ان کا درجہ کچھ اس لیول کا ہو کہ وہ چینج ہونے کے اوپر آئے. ورنہ کٹر ہیں، سب کٹر ہیں اپنی طرف. کوئی کٹر بھی کیا آپ کہیں ضد پر ہیں کہ کیا ضد ہے؟ ہم اتنے دن سے کرتے آ رہے ہیں، ہماری آپا ہماری باجی یہ بتاتی ہیں، اور کیا ہم لوگ نے آج تک غلط کیا ہے؟ ایک ناک کٹنے کا ڈر، ایک میری دادی کہتی ہیں، میری امی بتاتی ہیں، اس چیز کا ڈر. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اللہ نہ کرے کہ کہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوئے تھے، مبعوث ہوئے تھے، نبی بنائے گئے تھے، جو یہود نصارہ جو تھے اس وقت ان کی کتابوں میں لکھا پڑا تھا کہ اس طرح کے نبی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے، بتایا ہے کہ وہ اس طرح سے پہچانتے تھے جیسے ابناءکم، جیسے کہ ان کے اپنی اولاد ہو. بھیڑ میں اگر آپ کا کہیں بچہ ہو تو آپ کو پیچھے سے دکھ جائے تو آپ اسے پھٹ سے پیچھے سے دکھ جائے تب بھی آپ اسے پھٹ سے پہچان جائیں گے کہ یہ میرے ہی بچی جا رہی ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے. اتنی زیادہ پہچانتے تھے اپنی اولاد کو جیسے کوئی پہچانتا ہو، اس طرح سے پہچانتے تھے کہ ایک نبی آنے باقی. اور وہ خوب دعائیں بھی کرتے تھے، کافروں کو ڈراتے بھی تھے، دیکھنا ابھی آخری نبی آنے والے ہیں نا، وہ اس طرح کے ہوں گے، جب وہ آ جائیں گے تب ہم لوگوں کی مدد ہو جائے گی، یہ ہوگا، یا رب اس نبی کو بھیج دیجئے، ہماری مدد فرمائیے، کافروں کے اوپر فتح فرمائے. مطلب وہ خود دعائیں کرتے تھے. لیکن جب نبی آئے تو ان کو سب سے زیادہ تکلیف کیا ہوگی؟ ارے ہم میں سے نہیں ہیں، یہ قریش میں سے ہو گئے، ہمارے قبیلوں بنی اسرائیل میں سے آتے تھے ہمیشہ، اب ادھر سے نہیں آئے ہیں، قریش میں سے آئے ہیں، کیوں؟ بس اتنا سا پارٹ ان سے ایکسیپٹ نہیں ہوا. اور پورا جانا بوجھا دیکھے ہوئے نبی پہچان گئے تھے وہ لوگ کہ سب صحیح، نہیں مانے، نہیں ایکسیپٹ کیا. اللہ نہ کرے کہ ہم آج بھی وہ ان کا ایک گروپ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے پوری دنیا میں. اتنا بڑا فتنہ ہے، مسلمانوں سے کبھی برابر کے ہو جاتے ہیں، کبھی آپ دیکھیں کہ مزید کہاں کہاں پہ کیا کیا فتنے پھیلے ہوئے ہیں. اللہ ہم سبھی کو توفیق دے کہ حق کو سمجھ کر حق کو ماننے والا، کیونکہ بہت ساری آج بھی یہ مصیبتیں موجود ہیں کہ ہم نے تو یہ سیکھا ہے، اب ہم اس کیسے لوگوں سے کہیں کہ یہ غلط تھا یا یہ صحیح نہیں ہے، اب یہ والی بات سننا. آپ کچھ بھی کسی سے نہ کہیں، کم سے کم اپنا آپ تو بدل لیں. آپ کو ایسے ہی ڈر ہے، آپ کسی سے کچھ بھی کہیے ہی مت. دنیا والے تو ایسے ہی ہیں، آپ اچھا بھی کہیں گے جب بھی جواب ملے گا، برا کہیں گے جب بھی جواب ملے گا. زبانیں ہیں اور چلنی ہی ہے. تو ہماری اپنی آپ جو ہے وہ اللہ کرے کہ جہنم سے بچ جائے، ہمارے بچے جہنم سے بچ جائے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور اس بڑی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جدوجہد تو کرنی پڑے گی. تو الحمدللہ آسان اس کے ورڈ ٹو ورڈ ہے. ولا اور نہیں، انا میں، عابدن جیسے عابدون جمع تھا، عابد ایک کے لیے ہوتا ہے، عبادت کرنے والا ہوں. جو عبادت کرتا ہے اسے عابد کہا جاتا ہے. ما عبدتم جن کی تم سب عبادت کرتے ہو. ولا انتم اور نہ ہی تم سب عابدون ہو عبادت کرنے والے، ما اعبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولی اور میرے لیے، دینی میرا دین. ولی میں جیسے یا لگا ہوا ہے ویسے دینی میں بھی یا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ قرآن کا عربی لکھنے کا طریقہ ہے کہ کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر سے انہوں نے ہٹایا ہوا ہوتا ہے اور اس کے بدلے زیر سے پریزنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر یا جو ہے حذف کیا ہوا ہے اور میننگ میں آ رہا ہوتا ہے. تو حذف یعنی ریموو کیا ہوا لیکن ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہترین طریقے پہ قرآن نازل فرمایا ہے. ایک سورہ بھی ہم لوگوں کی جب حفظ چل رہا تھا اس میں تو دیکھا گیا، سورۃ القمر، پوری اس کی آیات جو ہیں را پر فنش ہو رہی ہیں. بس آخر کے ایک دو کافی بڑی سورہ ہے، اور سبحان اللہ جب اس میں غور کیا گیا تو ایک ہی جیسا پورا ایک جو ہے طریقہ، آپ سارے پورے قرآن میں اسی طرح کا طریقہ دیکھیں گے کہ ایک ہی جیسا لگ بھگ ہوتا ہے. تو دیکھ کر کے بہت ہی یہ چیزوں پہ غور و فکر ہوتی، اور پھر اللہ کی ایک ایک اس کے اوپر جو ہے وہ نشانیاں اس میں ملتی جا رہی ہوتی ہیں، اور بہترین ہمارا ایمان تازہ ہو رہا ہوتا ہے. ہاں جی، سورۃ القمر ہے. اور اقتربت الساعۃ وانشق
وانشق القمر، قمر را پہ جو آیات ختم ہونا شروع ہوئی ہیں، پوری کی پوری سورہ لگ بھگ آخر کے کچھ آیات کو چھوڑ کے پوری سورہ لیٹر را پہ ختم ہوئی ہے. سبحان اللہ. اور کوئی چھوٹی سورہ نہیں ہے، کافی بڑی سورہ ہے، اور دو تین پیج میں آئی ہوئی ہے، اور کچھ 50 سے اوپر آیات ہیں ان کی. چلیے پڑھتے ہیں. جیسے کہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ صحیح حدیث ہمیں کیا پوائنٹ ہم نے لکھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کب کب پڑھا کرتے تھے. اس کا پڑھنا سنت سے ثابت ہے نماز میں. وہ کون سی نمازیں ہیں جو عام ہم لوگوں کو ملیں گی ڈیلی؟ وہ کون سی ہے؟ فجر اور مغرب کی سنتیں. فجر اور مغرب کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں کافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. اور اسی طرح وتر کی بھی دوسری اور تیسری میں کافرون اور اخلاص پڑھا کرتے تھے. وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھا کرتے تھے. اور طواف کے بعد خانہ کعبہ کا طواف ہونے کے بعد جو مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز ہے پڑھنے کی، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافرون اور اخلاص پڑھا کرتے تھے. تو یہ سنت ہے. اس کو پچھلی بار بھی انہوں نے ڈسکس کیا تھا کہ فرض نہیں ہو گیا. لوگ اتنا زیادہ اس میں اسٹرک ہو جاتے ہیں کہ ریپیٹ کرتے ہیں. ارے میں نے بھولے سے دوسری سورہ پڑھ لی، ریپیٹ کرنا پڑے گی. سنت کو سنت سمجھ کے اس کو ویسے ہی لے کے چلیں. سنت یعنی کیا آپ کریں اور خود کبھی کبھی اسے چینج کر دیا کریں جان بوجھ کر. ٹھیک ہے. جیسا کہ ہم نے بتایا تھا ہم لوگ جب اسٹک ہو جاتے ہیں سنت پہ تو بس ایسے ہی کرنا ہے. یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ واجبات میں سے ہے، ارکان میں سے ہے، سنت میں سے، بس ایسے ہی کرنا ہے. جبکہ سنت اگر کوئی طریقہ ہو جو ہم نے سنت کا نبی سے دعا قنوت کبھی چھوڑا کرتے تھے، تو یہ طریقہ کیا ہم کبھی چھوڑتے ہیں جان بوجھ کر؟ بھول جائیں کبھی تو اب بھی پریشان ہوتے ہیں، ارے دعا قنوت بھولے سے نہیں پڑھی، اب کیا ہوگا، چلو ریپیٹ کر لیتے ہیں نماز. جبکہ آپ دیکھیں حکم کیا ہے، جان بوجھ کر اس کو ایک دن چھوڑنا چاہیے. تو ہفتے میں آپ ایک بار یا 15 دن میں، مہینے میں ایک بار دعا قنوت جو ہے وہ اسکپ کریں، اور اجر کی امید سے کہ اس کا سنت طریقہ ہے اور نیت ملے گی. جی اجر ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم وطر میں آپ کہہ رہی ہیں سبح اسما پڑھنا چاہیے، تو مجھے وہ یاد نہیں ہے، تو ہم نے الہاکم التکاثر پڑھتے ہیں. کوشش کریں یاد کرنے کی، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ سنت ہے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے شروع کر دیجیے. تو آپ الہاکم التکاثر ہی پڑھتی ہیں؟ کیوں کمپلسری یہ کیوں پڑھتی ہیں؟ کسی نے ہم سے بولا تھا کہ اگر سبح اسما نہیں تو الہاکم التکاثر پڑھ لو، تو پھر ہم اس کا بدل نہیں ہے. پورے قرآن میں سے آپ کچھ بھی پڑھیں، بس یہ سنت ہے، یعنی کہ کوئی کمپلسری چیز نہیں ہے. آپ پڑھیں تو اچھی بات ہے، نہیں تو کوئی بھی پڑھیں. دوسری کو اگر آپ ایک بنا لیں گی تب تھوڑی مصیبت ہو سکتی ہے، لیکن اس کو الہاکم التکاثر بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اس میں پڑھا کرتے تھے. تو آپ الگ الگ پڑھیں، کوئی بھی پڑھ لیں، اور اس کی کوشش کریں یاد کریں. بہت بڑی نہیں یاد ہو جاتی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. اوکے. اس کے بعد دوسری پارٹ کیا ہے؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو، اور یہاں پر میرے پاس حدیث ہے کہ فروہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے رات میں سونے سے پہلے کہ کوئی کچھ اذکار بتا دیجئے، کچھ طریقہ بتا دیجئے، کیا پڑھ کے سویا کروں؟ تو انہوں نے کیا بتایا تھا؟ سورۃ الکافرون پڑھ کے سویا کرو، یہ شرک سے برات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی یہ پڑھ کر سوئیں اور اس بڑی مصیبت شرک سے محفوظ رہیں. چلیں ہم لوگوں نے اس کے اوپر بھی دیکھ لیا تھا کہ سورہ میں کا شان نزول کیا ہے، یعنی شان اس کا نازل کس وجہ سے ہوئی تھی؟ کیونکہ کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کیا تھا اور کمپرومائز کرنے کے لیے دعوت دی تھی، اور مصالحت پیش کی تھی. کہ مصالحت بھی کیا ہے؟ یہ کمپرومائز ہی ہے کہ آپ ایک دن یہ کریں. اور سب سے پہلے تو کیا لے کے آئے تھے؟
ڈرایا دھمکایا، پھر مال دولت دکھائی، حسین ترین عورتوں سے شادی بڑے قبیلے کی، یہ سب دنیا بھی بہت ساری جو لالچیں یہ ساری بتاتے رہے۔ دھمکی یہ وہ چیزیں جب نہیں چلی تو انہوں نے کہا چلو اس طرح سے مناتے ہیں۔ پھر کیا کیا، بہت ہی خطرناک چال لے کے آئے، اور آج کا مسلمان انہی چالوں میں پھنسا ہوا ہے۔ ذرا سی سیلری بڑھانے پر یا ذرا سا کچھ ہونے پر آپ کچھ بھی وہ آپ سود کا پیسہ، رشوت تو ہمارے کیا جیسے کہ جائز کر لیے ہم لوگوں نے، رشوت دینا رشوت لینا دونوں ہی حرام ہے۔ ہم کہتے ہیں تھوڑے پیسے تو کام ہو جائے گا، پھر اسے بیوقوف کہہ رہے ہوتے ہیں کہ واہ تھوڑے پیسے دیتی ہو جاتا، وہیں پہ ختم کر دیتا وہ۔ تو یہ جو تھوڑے پیسے ہیں یہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا نام رشوت رکھا ہے، اور سنی ہوئی بات ہے ہمارے پاس۔ رشوت لینا اور دینا، یعنی رشوت کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، رشوت دینا اور لینا دونوں اللہ کی لعنت اور کبیرہ گناہوں میں سے۔ اب آپ کہیں کہ اگر ہم نہ دیں تو بہت ہی نقصان ہوگا، اور سبحان اللہ، اللہ کرے کہ ہمارے ایمان اتنے بڑے ہو جائیں۔ یہاں کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن سے ملے ہوئے ہیں کہ انہوں نے پیسہ دینا جو ہے وہ نہیں وہ سمجھا، لیکن پھر بڑا اگر اس کے اوپر کوئی کیس بن جاتا ہے یا کوئی وہ، تو اس کے اوپر ڈیل کرنا اور بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ اللہ توفیق دے ان معاملوں سے نپٹنے کی ہم سبھی کو، سب سے پہلے تو سمجھنے کی کہ یہ ہیں کیا، اور ان سے بچنے کی نیتیں کریں۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے کسی کو بھی ان کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے، اور کبھی کرنا پڑے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا کوئی راستہ بہترین نکال دیا کرے، آمین یا رب۔ تو پھر یہی پارٹ لے کے آئے کہ انہوں نے کہا کہ چلیں ایسا کریں گے، ایک ایک کچھ پارٹ بانٹ لیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، سب سے پہلے تو سال بھر کا لے کے آئے کہ آدھا آدھا کر لیں گے۔ پھر آخر میں وہی لے کے آ گئے تھے کہ سال میں ایک دن ہی ہمارے معبود رکھے تو رہنے دیجیے، ایک ہی دن، باقی سب دن آپ کا کریں گے۔ تو توحید الہی پر کوئی سمجھوتا، کوئی مصالحت، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی ایک پل کے لیے بھی۔ بات یہاں اٹکی تھی آ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہہ دیا کہ ان سے کہہ دو، کیونکہ ان کے چچا بیچ میں آ کے بات لے کے جا رہے تھے، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، ان سے کہہ دو توحید الہی پر کوئی سمجھوتا، کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ معاملہ کس کے ساتھ کرنے کہہ رہے تھے، اللہ کی توحید کے ساتھ کرنے کہہ رہے تھے۔ تو ہم کو بتا دیا گیا کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان سے کہنے کہا کہ میں ان کو نہیں پوچھ سکتا، اور نتیجہ یہی ہوگا کہ جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو اس کے ساتھ ساتھ تم اللہ کو نہیں راضی کر سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی نہیں کرتے، کیونکہ شرک کے ساتھ اگر کوئی عبادت کر رہا ہے نا اللہ کی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، سب جو ہے بارش ہو چکی صبح 4 بجے سے، لیکن یہاں آپ کی آواز میں کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور بھی کہیں میری آواز کٹ رہی ہے یا کہیں ایک ہی طرف پرابلم آ رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب میری صحیح آ رہی۔ جی استاد آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے، بہت کلیئر۔ یہ بیچارے کہیں ایک ہی طرف ان کو پرابلم آ رہی ہے۔ سسٹر عزیزہ آپ اپنی طرف کہیں دیکھیں، دوسری جگہ بیٹھ کے آج دیکھیں، نیٹ ورک وغیرہ چینج کر کے دوبارہ جوائن کریے۔ آپ اس میں سے لیو کر دیجیے اور دوبارہ جوائن کیجیے، اللہ کرے کہ صاف ہو جائے آواز۔ چلیں اللہ آسانی کرے۔ تو بات کیا ہو رہی تھی کہ شرک کے ساتھ اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو وہ اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ آیت ہے کہ جو تم عبادت کر رہے ہو اصل تم عبادت ہی نہیں کر رہے ہو، کیونکہ اصل عبادت تو توحید سے شروع ہوتی ہے۔ پہلا پارٹ ہمیں اللہ کو واحد کرنا ہے، اس کے بعد نمازیں ہیں، روزے ہیں، یہ ہیں وہ، ہمارا پہلے سے ہی پارٹ کہیں پہ بنا ہوا ہے۔ تو پھر یہ ساری چیزیں ہم نے ذکر کیا ہو، شاید یاد نہیں، لیکن بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ضائع ہوں گی کہ آپ اسے واپس نہیں لا سکتے۔ کوئی ایک ہوتا ہے کہ کہیں گر گئی، کہیں کھو گئی ہیں، ادھر ادھر رکھ گئی ہیں، یا تھوڑا سا دھکیل دی گئی ہیں، گرا دی، کچھ ایسا پارٹ نہیں۔ کیسا ہوگا؟ راکھ آپ نے دیکھی وہ
اگر کوئی چیز بہت بالکل جل جاتی ہے اس کے بعد جو راکھ بن جاتا ہے وہ، تو راکھ کے پارٹیکل بہت ہی باریک ہوتے ہیں. آپ اس کو کہا گیا ہے کہ اس کو ہاتھ پہ رکھا جائے اور راکھ کو پھونک مار دیا جائے، ہوا میں اڑا دیا جائے. تو کیا ہم وہ پارٹیکل جو بہت ہی باریک ہیں وہ ایسے غائب ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کسی نے یہاں چٹکی بھر راکھ اڑائی ہے، دکھتے بھی نہیں. تو ہم اسے واپس لانا تو بہت ہی امپاسبل ہے. تو واپس لے کے بھی آئیں گے تو وہ راکھ کیا حبیطہ الفاظ آتے ہیں کہ جلا کے ختم کر کے بالکل راکھ بنا کے اڑ جانے والے ہو جاتے ہیں سارے اعمال. صرف ہم سوچیں کہ ارے شرک معاف کریں گے تو یہ دوسرے بھی خراب ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ کہیں کہ پینے کے پانی میں ایک بوند زہر ملا دیا جائے، چلنے زہر تو بڑی بات ہے، پینے کے پانی میں ہمیں معلوم ہو کہ تھوڑا سا کسی نے کچھ گندگی ملا دیا، پیشاب کر دیا، چل تو پھر ہم یوز کرتے ہیں یا وہ یوز کے لائق بچتا ہے؟ نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سبھی کو اس بہترین سورہ کے تھرو پھر سے آئی سورۃ الاخلاص، پھر اب یہ آئی ہے توحید سکھانا، توحید سیکھنے والا بنائے، آمین یا رب. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے جی، اس کا لاسٹ پارٹ یہی تھا کہ چاند اور سورج بھی لا کے رکھ دو نا، تب بھی ایک پل کے لیے بھی یہ پارٹ جو ہے وہ گوارا نہیں ہو سکے گا. کافرون یہاں پہ لکھا ہوا آپ کے اسکرین پہ جو لگا ہوا، ایک روایت میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہ بتایا گیا ہے. تو ایک روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ پڑھ کے سویا کرتے تھے، دوسری روایت کیا ہے کہ اس میں پڑھنے کا حکم بھی انہیں نے دیا ہوا تھا. صحابہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ پڑھا کرو، وہ خود بھی پڑھا کرتے تھے. آیت نمبر 1 الکافرون، آیت نمبر 1 جب آپ کی نیچے آ جائے تو آپ اسے اوپر پڑھیں، اس کا ترجمہ لیں، پھر نیچے سے شروع کریں. کیسے؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے اے کافرون، پھر نیچے آئیے. الکافرون میں الف لام جنس کے لیے ہے. جی ہم نے اپنے ال پڑھ لیا ہے، اس لیے وہ یہاں بتا رہے ہیں کہ کافروں کی پوری جنسیت جو ہے وہ جنس کے لیے آتی ہے، یعنی کہ پورا جنس کیا ہوتا ہے ہماری طرف ایک جاتی یا جو ایک ہی گروپ کے طرح کے سارے لوگ ہوں، وہ تو جنس کے لیے بھی ال لگا کر کے بھی بات کیا جا رہا ہوتا ہے. کیونکہ ویسے تو آپ کہیں کافرون اگر آپ کہیں تو وہ سارے کے سارے ان جتنے بھی کفر کرنے والے ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں گے. لیکن تفسیر میں کس طرح سے ہوتا ہے کہ خاص اس وقت کے کافروں سے جو بات ہو رہی تھی وہ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس طرح کے کرنے والے ہیں، تو نکیرہ معرفہ دونوں ہی لگ بھگ اس کے اندر سبحان اللہ شامل ہو رہے ہوتے ہیں. الف لام جنس کے لیے ہے، لیکن یہاں بطور خاص صرف ان کافروں سے خطاب ہے. دیکھیں جیسی بات ہم بتا رہے تھے کہ کافر کفر کرنے والے سارے اس کے اندر آئیں گے، لیکن یہاں پر خاص طور پر ان کافروں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو یہ کہلوایا ہے، جن کی بابت اللہ تعالیٰ کو علم تھا. بابت مانے ہوتا ہے طرف، جن کے بارے میں جن کی طرف اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ان کا خاتمہ کفر و شرک پر ہی ہوگا. جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت جو لوگ بات کر رہے تھے اس میں سے اللہ کو معلوم تھا کہ کون کون ایمان لے آئے گا اور کون نہیں لائے گا. تو جو ہمیشہ کے کافر ہونے والے تھے، اب دیکھیں تفسیر میں ال سے ریلیٹڈ کیا بات نکلی کہ ان خاص لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے جو شرک اور کفر پر ہی مرے ہیں. تو یہ بات تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم تھی کہ آگے کی کہ کون ایسا ہونے والا ہے. خیر کافر یعنی کفر کرنے والے، اور اس وقت کے اور جو بھی کریں گے یا جو کفر پر مرنے والے تھے سب اس کے اندر داخل ہو جائیں گے. کیونکہ اس صورت کے نزول کے بعد کئی مشرک مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی عبادتیں کی، جبکہ اس آیت میں کیا لکھا تھا کہ تم عبادت نہیں کرنے والے ہو. تو یہ آیت ان کے اوپر جا کے فٹ ہو گئی جو لوگ نے عبادتیں نہیں کی، شرک نہیں چھوڑا. اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبھی کو جیسے ہی کوئی ایسی بات آئے ہمارے سامنے ہمیں بدلنے والا بنا دے، آمین یا رب. اسے ایکسیپٹ کرنے والا بنا دے. کوئی ہمارے سامنے دیوار کہیں جھجک کسی کو جواب دے ہم نہ ہو کہ کل ہی تو ہم ایسی بات کہہ رہے تھے، آج ایسی بات، اور کبھی اگر ہوں بھی تو کوئی بات نہیں. آپ دیکھیں اور کتنی ایسی باتیں دنیا کی ہوتی ہیں کہ ہم
کہتے ہیں کہ کبھی ہماری کہیں کسی ایسی جگہ اللہ نہ کرے انسرٹ ہو جائے، ہم کہتے ہیں، وہ انسان کیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ اب ہم وہاں جائیں گے ہی نہیں، وہاں میرے ساتھ ایسا ہو گیا تھا ایک دفعہ، آپ لوگ سب ہنسیں گے دوبارہ دیکھ کے، تو جانا یعنی ملنا جلنا کم، یہ ساری چیزیں۔ یا پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ والی پارٹی نہیں رکھیں گے ہم، اس پر بات، یعنی اس سے ہم دور ہونا شروع کر دیتے ہیں، کوئی ایک حل نکال لیتے ہیں کہ ہم اب ایسا کریں گے۔ تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے، دنیا میں آنے کا مقصد ہی توحید ہے، اس کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں جو قدم اٹھانا پڑ جائے ہمیں کر لینا چاہیے۔ جھجک اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، دنیا والوں کو ہم کیا جواب دیں اور چلنے دیتے ہیں، ایسا نہیں سوچ کے ہمیں اسٹیپ اٹھانے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی بدل دے لوگوں کو، اور جو ہماری عزت کم ہوئی تھی وہ دنیا میں بھی صحیح ہو جائے، دنیا میں صحیح ہو نہ ہو آخرت تو کم سے کم ہماری صحیح ہو جائے، یہ مین ٹارگیٹ ہے نا۔ چلیں تو کافروں کس کو کہا گیا وہ یہاں پر بھی بتایا، آیت نمبر 2، لا اعبد ما تعبدون، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور سیم دیکھیں پورا چلا رہا ہے، اس لیے سیدھے وہ نیچے پوائنٹ آیت 5 پہ چلے گئے ہیں، کیونکہ سب سیم بات لکھی ہے، نہیں میں ان کی عبادت کرتا جن کی تم کرتے ہو، اور نہ ہی تم سب اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں، آیت نمبر 4، اور نہ ہی میں عبادت کروں گا جن کی تم کرتے ہو، کرتا ہوں، کرنے والا ہوں، جو بھی آپ ہیں۔ پھر 5ویں آیت بھی وہی ہے، ولا ریپیٹ ہے جبکہ یہ تو، کہ اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تھوڑی سی تفسیر میں اس کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے، چلیں اس کو ہم لوگ چھوڑیں گے، ابھی ہم لوگوں نے موصول پڑھے بھی نہیں، آگے بڑھیں گے۔ جو یہاں لکھا وہ دیکھتے ہیں، بعض نے پہلی آیت کو حال کے اور دوسری کو استقبال کے مفہوم میں لیا ہے۔ کیا کہا ہے کہ کچھ نے کہا ہے کہ یہ پریزنٹ کی بات کر رہے تھے پہلی آیت، اور دوسری آیت میں پھر فیوچر کی بات ہے۔ کیوں اتنی بار ریپیٹ ہوا؟ انہوں نے جو کہا لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا، اور نہ ہی تم سب، تو وہ کہتے ہیں کہ لکھا تو نہیں ہے، لیکن مقصد کیا ہے، آیت کیا ہے، کہ جیسے کہ سین لگا دینے سے فیوچر والی بات ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ آگے ورڈ آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تفسیر لی گئی ہے کہ نہ میں ابھی کرتا ہوں نہ کروں گا، نہ تم ابھی کرتے ہو نہ کرو گے، ایسی والی بات ہے۔ لیکن امام شوکانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ان تکلفات کی ضرورت نہیں، یعنی ڈیٹیلنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان شیخ نے کہا ہے ان تکلف میں نہیں پڑا، تاکید کے لیے تکرار عربی زبان کا عام اسلوب ہے۔ تو یہ تاکید کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، 3 بار قاریہ قاریہ آ چکا، پھر آپ کو کیا معلوم کہ قاریہ کیا ہے، یعنی کہ ان مع العسر یسرا، فان مع العسر یسرا، تکرار یعنی ریپیٹیشن، ریپیٹ عربی زبان کا جو ہے وہ طریقہ ہے۔ کبھی بھی آپ دیکھیں حدیثوں میں بھی لکھا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ الفاظ کہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تو اتنی بار کہے تھے کہ صحابہ نے کہا کہ کاش اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہ کہیں، وہ چپ ہو جائیں اور کچھ بھی نہ کہیں، کیونکہ وہ ایک بات کہہ کے اتنی زیادہ ان کو تکلیف تھی کہ اب نبی کو جواب دینا ہوگا یا اس طرح کی کوئی بات تھی، تو وہ اس کی سوچ میں تھے کہ انہوں نے اتنی بار وہ بات دہرائی اور اللہ سے دعا مانگتے رہے کہ یار اب اس میں آسانی کیجیے گا، اور مجھے یہ صحابہ لوگوں کی ایسی خواہش ہوئی کہ کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بار اسے نہ کہیں، کیونکہ وہ خود تکلیف میں مبتلا ہو رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے تھے بہت زیادہ، تو وہ چاہ رہے تھے کہ اب نہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انف ہے، اتنی بار بھی کہا انہوں نے۔ تو یہ عربی کا جو طریقہ ہے کہ ریپیٹ ہوتا ہے، اگر ریپیٹ ہوتا ہے تو مطلب کیا ہوتے ہیں، خاص بات ہے۔ ہمارے پاس بھی یہ طریقہ ہے کہ بچوں کو تاکید کر رہا ہوں، چلتے چلتے بھی بچہ بھی ایسے سر پکڑ لیتا، ہاں مما سن لیا، اوکے پتہ چل گیا، لیکن ہم تاکید جس پہ زور دینا ہو تو ایسا نہیں کرنا، ہاں بیٹا یہ نہیں کھانا، ہاں جاتے جاتے وہ ان سے بات نہیں کرنا، ہاں ادھر نہیں کھڑے ہونا، یہ نہیں، کچھ نہ کچھ اس کو جو ایک دفعہ بتا چکے ہیں تو اگر ہمیں تاکید کرنی ہو ہم بھی ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو عربی کا بھی طریقہ ہے کہ ایک ہی بار آیات الفاظ اس طرح سے، حدیثوں میں تو بہت ہی جگہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ایسے سے ریپیٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ
اس میں الگ الگ میننگ نکالی بھی ہے لوگوں نے، تفسیر صحیح وہ بھی ہے، لیکن شوکانی رحمہ اللہ بہترین مفسرین اور امام میں سے انہوں نے بتایا کہ اگر اس تکلفات کی طرف نہ جائیں تو تاکید ہے، بس تکرار ہے تاکید کے لیے۔ یہ ایک عام طریقہ ہے جسے قرآن کریم میں کئی جگہ اختیار کیا گیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے قرآن میں کئی جگہ ایسا کیا ہے ریپیٹ کرنے کا کام، جیسے سورۃ الرحمن کی ایک آیت جو ہے وہ کتنی فبأي آلاء ربكما تكذبان کتنی بار گزری ہے، ہر ایک آیت کے بعد میں تو ہر چھوٹی آیت کے بعد پھر سے آ جاتا ہے کہ اور کون سی نعمتوں کو تم اللہ کی ٹھکراؤ گے وغیرہ وغیرہ، ایک بات گزری پھر وہی بات، تو تکرار ریپیٹیشن ہوتا ہے، ریپیٹ ہوتا ہے بار بار قرآن میں۔ سورۃ المرسلات میں بھی ہے، سورۃ المرسلات میں کیا ہے، حفظ کی ہوئی چیزوں میں سے انسان بھولنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ایک آیت پوری کئی بار سیم آیت ریپیٹ ہوئی ہے، اسی طرح یہاں بھی تاکید کے لیے یہ جملہ، اس میں بھی ایک ہی آیت 2 بار آئی ہے اور ایک ہی میننگ کے جیسی آیت کئی بار ریپیٹ ہوئی ہے۔ تو دیکھیں اس پر جو نمبر 1 پڑھا ہے، یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، نیچے فتح القدیر اور یہ سب جو نمبر پڑھے ہیں یہ اس کی ڈیٹیل ہے کہ اگر آپ کو یہ بات کہاں سے آئی، کہاں سے لکھی ہوئی ہے، آپ اس کتاب بڑی تفسیر کی بہت ہی جلد والی پرانی کتابوں میں سے کتاب ہے، وہاں سے لے کے لکھا گیا ہے کافرون کی تفسیر میں سے۔ مقصد یہ ہے کہ کبھی ممکن نہیں کہ توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کر لو جیسا کہ تم چاہتے ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہے تو تم بھی اس توحید اور عبادت الہی سے محروم ہی رہو گے۔ تو ہم کچے پکے ایمان والے لوگ کیا کہتے ہیں، لو جی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے رہے ہیں، تو اب بیچارے انسان کا کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نعوذ باللہ پاور ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہے اور انہوں نے ایسا کر دیا۔ اگر اس طرح کے الفاظ آتے ہیں ہمارے، اور شیطان فوراً ہی لے کے آتا ہے کس کے پاس، یہ والے جملے جن کے پاس علم کی کمی ہے۔ بچے کیا بڑے بھی آج کل کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ پارٹ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا، جب اللہ تعالیٰ نے چور کے نصیب میں لکھ دیا ہے کہ وہ چوری کرے گا تو اس بیچارے چور کا کیا مطلب اس میں ہاتھ ہے، کیونکہ ایک پتا بھی اللہ کے کام سے نہیں ہلتا۔ جی جب آپ تفسیریں ہی پڑھ لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی پڑھ لیں گے تو آپ کو دنیا بنانے کا مقصد پتہ چلے گا۔ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 راستے بنا دیے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ابھی ہی گزرے گا، جلدی ہی آپ کی تفسیر میں آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، 2 راستے دکھا دیے اور اتنی چھوٹ دے دی کہ چوائس ہے کہ تم اپنی مرضی سے چوز کر لو۔ ہاں پھر بھی وہ چوائس جو ہے وہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے اوپر، یعنی کہ اگر ہماری چوائس ہے پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو کنٹرول کرنا چاہیں زبردستی پکڑ کے، تو کیا اللہ کی طاقت ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہمیں زبردستی پکڑ کے سیدھا کر دے اور ہم سیدھے ہو جائیں، سب کو سجدے میں گرا دے سب گر جائیں گے، سب کو سیدھا کر دے سب سیدھے ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اس پر ہے۔ تو پھر بھی ہم تب بھی اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی قدرت کے اندر ہی ہیں، نیچے ہی ہیں، لیکن دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 راستے دکھائے ہیں اور آزمانے کے لیے بھیجا۔ یہاں آپ پھر کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ کافر ہے اور یہ چور ہے، آگے دیکھیں نصیب میں لکھا اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آگے کا علم اسی لیول پہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہ العلیم ہے۔ جس طرح سے ان کو، ہم لوگوں کو بھی جو ہو گیا ہوتا ہے، گھر میں کچھ ہوا ہو اللہ نہ کرے تو کوئی ایسا میٹر ہو، اب آ کے آپ سے کوئی پوچھ رہا ہو، آپ کو کیسے رٹا ہوتا ہے، ہاں مجھے پکا معلوم ہے وہ ایسے آئی تھی، اس نے یہ کیا تھا، یہ کھایا، پھر وہ یہ گر گئی اور پھر یہ ہوا، یعنی جو بھی قصہ ہو گیا ہے تو آپ کو اچھے سے معلوم ہے۔ تو انسان کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا ہی رکھا ہے کہ جو اس نے دیکھ لیا ہے وہ اسے معلوم ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم اس قید سے باہر ہے، ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس بیس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، جبرن نہیں لکھا، جبرن ہاں لکھا ہے کسی لوگوں، کہ وہ الرحمن ہے الرحیم ہے،
जबरन क्या लिखा है कि इसको हिदायत, दुआ मांगी, अल्लाह को पसंद आ गया, तो उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके लिए रास्ते आसान कर दिए। इसलिए तो आप देखें कि जन्नत के रास्ते किससे आसान होंगे, क्या क्या चीजें करें जो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला, फिर वो वाला पार्ट फिर आना शुरू हो जाता है कि आप अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़े, अल्लाह ताला आपकी तरफ 10 कदम बढ़ेंगे। आप अल्लाह की तरफ चलते जाइए, अल्लाह ताला आपकी तरफ दौड़ के आएंगे। आप एक बारिश बढ़िए, अल्लाह सुब्हानहू तआला 10 बारिश बढ़ेंगे। एक हाथ, ऐसी हदीस है, पूरा लिखा हुआ, एक हाथ बढ़ो 10 हाथ बढ़ेंगे अल्लाह ताला। एक बारिश बढ़ेंगे हम तो एक अल्लाह ताला 10 बार, मतलब यानी कि 10 गुना वो हमारी तरफ पलटते हैं। हम एक बार अल्लाह की तरफ देखें, अल्लाह ताला हमारी तरफ 10 बार देखते हैं। सुभान अल्लाह। तो तब फिर हिदायत मिलना शुरू हो जाती है और अल्लाह के खास बंदों में खास रहमत उनकी आना शुरू हो जाती है। कोई ऐसे कब, जब हमारे अच्छे अमाल हो, अच्छी कोई ऐसी हमारी खुद की ख्वाहिश हो, ऐसी कोई हमारे वालिदैन के अच्छे अमाल हो, तब भी उसका असर होता है कि बच्चों की तरफ जो है वो उसका, अल्लाह ना करे वालिदैन की कोई ऐसे बड़े बुरे वो हों, तो उसका भी असर जो है वो इसके ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो अल्लाह ना करे कि ये सारी चीजें मुसीबतें, फिर भी सब कुछ दुआ के ऊपर है। अल्लाह ताला ने कोई चीज बांध नहीं दी है कि बस अब वालिदैन खराब थे तो औलाद खराब होके ही रहेगी, बांध दिया है। आप देखें कि वो फिरौन की बीवी के बारे में अगर मालूम, कुरान में अल्लाह ने उसको, उसकी बड़ाई बयान करते हुए कहा है कि बेहतरीन औरत, सुभान अल्लाह, और कहाँ थी, फिरौन के पास थी। तो बहुत ही अच्छे माहौल में होगी जो उसको अच्छाई मिली भी थी, नहीं ना? तो सुभान अल्लाह, कहीं ऐसी बुराई के साथ अल्लाह ताला ने दिखाया कि देखो ये अच्छाई जो है वो पनप रही है। और फिर कहीं किसी किसी नबी की बीवी जिनके ऊपर इस तरह से था कि वो बहुत ही खराब, नबी की औलादें बहुत ही खराब, जैसे कि हाँ आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के लिए कि आप हम हमारे पास भी अल्लाह ना करे कोई ऐसा अगर हो रिश्तेदारों में कि बुरा हो, और हम उसको ढकना शुरू करते हैं कि भाई पता ना चले कि हमारे वो एक बहन अल्लाह ना करे ऐसी है, हमारी खाला ये करती है, हमारी पुप्पी ऐसी है, और हमारे रिश्तेदारों में ये है वो है, उनका बेटा ये है। तो हम किसी को बताना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में इतना बड़ा नाज जो है वो है अल्लाह के यहाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह खुलेआम बताया गया। अल्लाह हम सभी को इन छोटी बारीकियों को समझने वाला बना, आमीन या रब। जी कहाँ पहुंचे हम लोग? तो मकसद ये है कि ये कभी मुमकिन नहीं कि मैं तौहीद का रास्ता छोड़कर शिर्क का रास्ता इख्तियार करूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में इस तरह से बात बताई, अल्लाह ताला ने उनको ये कहने कहा, तो ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है? नहीं, पूरी उम्मत के लिए है। कुरान ही सबसे बड़ी हिदायत है, तो छोड़ कर नहीं सकते। जैसा कि तुम चाहते हो, मुशरिक यही चाह रहे थे ना, आज का भी मुशरिक यही चाह रहा है, आज का भी काफिर यही चाह रहा है। उनको क्या तकलीफ है हमारे नकाब से, हमारे, अगर हम स्कार्फ पहनते हैं तो उनको क्या तकलीफ है? आप खुद एक लॉजिक के थ्रू सोच के देखें, अगर कोई हिंदू भी कोई कलर लिए हुए है, कोई कपड़ा पहनता है, तो क्या किसी मुसलमान को उससे तकलीफ होती है? असल तकलीफ है तौहीद की। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सभी को ये बेहतरीन जम जो है, यानी कि खजाने, ये हीरे, इनसे नवाजे, आमीन या रब। ये वाला पार्ट आ रहा था ना, ये जो लिखा हुआ है कि अल्लाह अगर तुम्हारी किस्मत में हिदायत नहीं लिखी है तो तुम भी उस तौहीद और इबादत इलाही से महरूम ही रहोगे। तो असल में बात क्या है कि जो हम खुद से नहीं चाह रहे होते हैं, तब ये लिखा हुआ होता है, मालूम होता है कि वहां पर अल्लाह क्या कि ये नहीं करेगा। अल्लाह ने जबरदस्ती नहीं चुन के बांधा होता है कि ये बड़ी खूबसूरत पैदा हो गई, ये अच्छी लग रही है, इसको तौहीद वाली बना देती हूँ, ये थोड़ी अच्छी नहीं बनी है, इसको नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे खुद के पार्ट हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत बार पलटाते हैं, बहुत बार ऐसे मौके लाते हैं कि इंसान बदल जाए। पूरे नबी भेज दिए थे, जब बहुत ही माहौल खराब था तो क्या हुआ, क्या करना पड़ा? अभी सूरतुल बय्यना आएगी, आप देखें कि नबी ही इसलिए भेजे थे,
پورا ایک انسان جو اللہ کے اتنے محبوب تھے وہ بنا کے بھیج دیے گئے. کس وجہ سے؟ کہ ان لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارے پاس بھی کوئی بتانے والا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا. ہو نہیں سکتا ایسا کہ کوئی بتانے والا، کیونکہ ایسی باتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک حجت ثابت نہیں ہو جاتی، اللہ کی طرف سے سزا یا گناہ عذاب ایسا نہیں ہوتا. یعنی کہ وہ پہنچا دیتے ہیں ہم لوگوں تک کہ بات یہ ہے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں یا کبھی ہلکا لے لیتے ہیں. نہیں بھئی ایسا تھوڑی ہوگا. اسی بیس پر ہی تو کافروں کو بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ قرآن تھا یا تھا، تم نے نہیں ٹرائی کیا؟ اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں. کہیں کافر گھر میں پیدا ہوتے تب کیا ہم لوگ کیسے بغاوت کر کے باہر نکلتے اور ٹرن ہوتے اور پھر چینج ہوتے. اور پھر تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کئی بار ہمارے لیے سامنے وہ آتے ہیں آپشنز، راستے، حق بات سامنے لائی جاتی ہے، اور ٹھکراتے ہم خود ہیں. اگر ہم نہیں ٹھکرائیں تو ہم انشاءاللہ ہدایت والے بن جاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو نرم کریں، لے کے آئیں، جھکیں، دیکھیں، پتہ کریں. لیکن ہمارے اندر جو یہ سختی ہے کہ نہیں، اب لوگ کیا کہیں گے، آج تک تو ہم یہ بتا رہے تھے، اب کہیں گے بدل گئی تم. آپ چھپائیں. لوگوں نے جب ایمان لے کے آئے تھے تو کیا کیا تھا؟ ان کو ڈر تھا انہی سب چیزوں کا. اگر آپ کے پاس اتنی آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے کہ آپ بتا بھی دیں تو کوئی کچھ نہیں بکھاڑ پائے گا آپ کا، لیکن پھر بھی آپ کو کوئی ڈر ہے تو بہترین طریقہ ہے کہ ہم چھپا لیں، نہ بتائیں. اللہ کرے کہ وہ آپ کو دیکھ کر کے انسان وطن سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی چینجز آ رہے ہیں، ہاں تم اب صحیح لگ رہی، اب اچھا ہے، اب یہ ہے، وہ خود ایکسیپٹ کر لیں گے. لیکن جلد بازی کر کے اور پھر ہم بدلیں نہیں اسی ڈر سے، یہ چیز نہیں ہونے دینا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب کوئی چیز آئے حق کو قبول کریں، ورنہ ہماری قسمتوں میں لکھ جاتا ہے ہم حق ٹھکراتے جائیں گے تب اسٹیمپ لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ سزا ہے حق ٹھکرانے کی کہ اسٹیمپ دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں، اسٹیمپ لگا دیے جاتے ہیں. اسٹیمپ کیا ہے؟ اسٹیمپ کس کے اوپر لگتا ہے؟ مہر کس پہ لگتی ہے؟ کوئی چیز پیک کر کے اب یہ چیز ایسی رہے گی، اس کے اندر کے چینجز نہیں آئیں گے، اس کو بند کر کے اس کے اوپر ایک ٹھپا ٹائپ، ایک سیل ٹائپ، ایک آپ دیکھیں تالا بھی مارتے ہیں نا تو اس کے اوپر کچھ موم وغیرہ پگھلا کے یا کوئی ایسی چیز ڈال دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں اسٹیمپ لگ گیا، مہر لگ گئی. یعنی اب نہیں کھلے گا. تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے دلوں پہ اسٹیمپ لگا دیے جائیں، پھر نہیں بدلیں گے. تو اس چیز سے ڈریں. پھر بھی سانس اگر چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں. اس بات کو اپنے اوپر باندھنا نہیں ہے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ سمجھنے والے ہی نہیں بچے. کس نے کہا تھا یہ الفاظ؟ بھی سورۃ البقرہ کے ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اسی میں تھا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چھائے ہوئے ہیں، کور چڑھے ہوئے ہیں. جو تم باتیں بتا رہے ہو سمجھ میں نہیں آئیں گی. خود ہی دیکھیں کہہ دیتے تھے کہ ہمارے دل ایسے ہیں، ایسے نہیں سمجھ میں آ رہی تم کیا کہتے. تو اتارے نا یہ غلاف، دیکھیں نا اپنے جو دل جو ہے یہ بہت ہی بہترین ایک ہے، لوگوں نے سنا ہوا ہوگا لیکن پھر بھی ریپیٹ سے فائدہ ہوتا ہے کہ ایک برتن کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کہا ہے، ایک وادی کی طرح اسے کہا ہے. اس وادی میں ہمیں اگر ہمیں برتن میں آپ کہیں کہ پانی بہت سارا بھرا جائے تو اوور فلو اگر ہو جاتا ہے تو جو برتن کے اندر کچھ پیپر، کاغذ، کچرا کچھ بھی پڑا ہو تو وہ پھر بہہ نکلتا ہے اس میں سے. پھر تو وہ جو پانی جو یہ ہے برتن کے اندر، یہ کیا ہے؟ علم ہے. اتنا علم ڈالیے دل کے اندر کہ وہ جتنے بھی یہ شک ہیں، پتہ نہیں ایسا کرنا ہے کہ ویسا کرنا ہے، شرک ہیں نہیں ایسا کرنا چاہیے، یا پھر اور کوئی گناہ ہے، وہ آپ اتنا بھریے کہ وہ اوپر اٹھ کے آ جائیں. جیسے کہ آپ دیکھیں یہ ہلکے پھلکے کچرے جو ہیں یہ اوپر اٹھ کے آ جاتے ہیں جب بہت. وادی کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے اسی طرح سے کہ وادی میں بہت زیادہ بارش ہو تو آپ دیکھیں کہ جو کچرے ہوتے ہیں وہ جب بارش کا پانی بہنا شروع ہوتا ہے تو وہ کچرے اس کے ساتھ چل دیتے ہیں، اور پھر بہت زیادہ بارش ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے، جو جمائے بھی ہوتے ہیں وہ بھی کبھی کبھار آپ دیکھیں پورے گھر آندھی طوفان میں اکھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ دل میں اگر ہم اتنا زیادہ ڈالنا شروع کر دیں گے اور بہت زیادہ سپیڈ سے ہو، اوور فلو بہت زیادہ ہو، تو کوئی بھی گنجائش نہیں رہے گی کہ دیواروں میں کچھ گندگی چپکی رہ جائے دل کے اور کچھ اس طرح کی بیماریاں دل کی. سب نکل جاتا ہے سبحان اللہ. سونا بھی باہر آنے سے پہلے تپتا ہے اور پھر سونا کہلاتا ہے، ورنہ تو وہ کھان میں سے جو نکلتا ہے کسی کام کا نہیں ہے. تو جلیں
بہت زیادہ پانی میں دل کو دھوئیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنے ساتھ ہمیں کرنی ہے، تب جا کے صفائیاں ہوں گی. اور پھر وہی بات آئے گی کہ خوب دعائیں مانگنی ہیں اللہ سے. اللہ کرنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمایا. آمین یا رب. کہاں پہنچے تھے؟ تو امید ہے کہ آپ لوگ یہ قسمت والا پارٹ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ کے اوپر اب کوئی نہیں باندھے گا کہ میں کیا کروں، اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں آ رہی یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے نہیں رہنا ہے. کہ جب ہدایت آئے گی جب صحیح ہو جاؤں گی. ابھی میرا دل ہی نہیں، جب میرا دل مانے گا، جس دن میں دل سے نماز کو ایکسیپٹ کر لوں گی، دل سے سمجھ لو، تب یہ ساری شیطانی باتیں ہیں، ان کو بالکل بھی کنارے رکھ کے چلنا ہے. اور اللہ کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. فوراً ہی پہلی آیت بقرہ کی شروع ہوتے ہی، سورۃ الفاتحہ کے بعد پہلی بڑی سورہ شروع ہوتے ہی ھدی للمتقین. ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت. تو ہمارے لیے ہدایت اللہ نے، ہدایت مانے ہوتا راستہ، کہ ہمیں نہیں بتا دیا اللہ نے کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے. اور ایک ہدایت خاص ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ پکڑ کے گھما دیتے ہیں. اللہ کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو پکڑ کے گھما دے اچھے کی طرف. برے کی طرف نہیں گھماتے کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اچھے کی طرف گھما دیتے ہیں. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ والی ہدایت ہے. تو ہم لوگوں کے پاس کب سے گھر میں غلاف میں پیک کری ہوئی اونچی جگہ پہ عزت کے ساتھ رکھی ہوئی، اور تفسیریں کسی کے گھر میں ہیں کسی کا نہیں ہے. بڑی مصیبت ایک اور کیا ہے، اٹھا کے کسی کو گفٹ کر دینا. کیوں؟ 5 سال سے ہم نہیں پڑھ رہے تھے، رکھی ہوئی تھی، بے ادبی ہو رہی ہے، اس کی بے عزتی بھی جاری ہے گھر میں. اگر کوئی قرآن کی کتاب رکھی ہوئی، ایکسٹرا قرآن رکھے ہیں تو اس کی بھی بے عزتی بھی جاری. اتنے بڑے فتنوں میں ہم لوگ پھنسیں گے. آپ رکھا رہنے دیں، آپ کی پوری زندگی میں نہیں ہو رہا ہے، آپ کے بچے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. کوئی پڑوسی آ کے دیکھے گا، ارے یہ کتاب آپ پاس رکھی، مجھے کتنے دن سے چاہیے تھی، میں تھوڑے دن لے جاؤں. ہاں لے جاؤں. آپ اس سے ایسے لوگوں کو گفٹ کر دیں پھر بھی چلے گا. لیکن بے ادبی ہوئی جا رہی ہے، گھر میں یہ کتابیں نہیں رکھنی، 4 تفسیریں پہلے سے رکھی ہیں، 5ویں میں کیا کروں گی لے کے. نہیں، یہ سب جمع کریں، لیں، رکھیں. کوئی بے ادبی اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. اور یہ ہاں، بے ادبی کب ہوتی ہے؟ جب آپ بالکل بھی قرآن نہ پڑھیں اور ساری کی ساری رکھی رہیں. لیکن ایک قرآن میں پڑھتی ہوں، دوسرا رکھا ہوا ہے، اس کی بے عزتی اور بے ادبی ہوئی جا رہی. نہیں، آپ رکھیں. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے گا، آپ کہیں پڑھنے کے، آپ کہیں گے میرے کیا قرآن کم ہے. یہ جو ہے ایک ڈس رسپیکٹ اور یہ گندی بات ہے کہ آپ کہیں کہ میرے پاس 5 قرآن گھر میں نہیں ہے. آپ دیکھیں اسٹوری بک بچے اگر پسند کرتے ہیں تو لا کے ہم نے گیسٹ بھی آ جائیں، بچے بھی، سب بیٹھ کے ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں اگر بچے کا شوق. لیکن قرآن میں عجیب ہم لوگوں کے پاس اتنے رکھے ہوئے ہیں کہ زیادہ کتابیں ہونے سے اس کی رسپیکٹ ختم ہوئی جا رہی ہے. اور اتنے دن تک نہیں رکھو، کسی کو دے دو اٹھا کے، نہیں تو مسجد ہی پہنچا دو، کچھ کرو، دوسرا پڑھے گا تو ثواب ملے گا. یہ پارٹ ہے کہ دوسرا پڑھے گا، سب آپ خرید کے دے دیں دوسرے، اپنی تو نہ ختم کریں. چلیں، ابھی ہم نے خود اپنی کئی ساری کتابیں دی ہیں، لیکن الحمدللہ وہ بس کچھ سیٹنگ اور کچھ ایسی کتابیں تھیں جو عربی کتابیں تھیں، پھر بھی جس پہ ہمیں امید تھی، عربی لینگویج میں تھی، تو وہ رکھی ہیں. اور کئی ساری ایسی تھیں جو لوگوں نے دی ہوئی تھی. اور میرے پاس اب زیادہ تر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن کا ایک پارٹ ہے، ہم نے ایک جگہ سیو کر کے پھر ہی وہ ہٹائیں. اور امید ہے کہ اگر ہم چاہیں تو فوراً ہی ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا نیٹ سے خرید لیتے ہیں. تو ہمیں اب جو ہے وہ سافٹ کاپی جیسے کہ یہ ہے، یہ موبائل میں ہے، اس طرح کا زیادہ. ہاں، بہت اچھی کتاب بات ہوتی ہے کہ آپ پاس کتاب ہو. اللہ کرے کہ ہم لوگ اگر موو نہیں کرنے والے ہوں، اپنے اپنے گھر ہوں، تو بہت سارا اٹھا کے ہم نے اپنے گھر پر یعنی انڈیا میں پہنچا دیا ہے. وہاں سے تو قطعی پھر ہٹانے کا، وہاں لوگ آ کے لے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں، اس طرح کا. لیکن یہاں موونگ والا جو سسٹم ہے، اللہ آسانیاں کرے. تو ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح، لیکن یہ والی پارٹ جو نیت ہم اس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں کہ
رکھنے سے جو ہے وہ بے ادبی ہو رہی ہے، اس کو ہمیں بالکل بھی نہیں ایسا سوچنا ہے. انشاءاللہ کبھی زندگی میں کام آئے گا. آج ہم مصروف ہیں، 5 سال بعد اللہ نے ہمیں توفیق دے دی کہ ہم اب 4-5 حدیثیں پڑھنا آ گیا، ایک ساتھ اس میں سے نکالنا آ گیا، تب ہم افسوس کرتے ہیں ارے میرے پاس تھی، اٹھا کے دے دی تھی ہم نے، یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا. اور اب اتنی زیادہ 5,000 کی مل رہی ہے اور اس کی مل رہی ہے، اس کی مل رہی ہے، دینے کی وہ نہیں یہ نہیں. تو انشاءاللہ جمع کریں. اور یہ ہدایتیں ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. ہم ڈرتے ہیں؟ ہم متقی ہیں؟ کیا واقعی قرآن ہمارے لیے ہدایت بنا ہوا ہے؟ خود سوال کر کے خود جواب نکال لیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ بچوں کی شادی پڑ جائے اس میں ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں؟ نہیں. کسی کے ساتھ لین دین ہو جائے، سود کا پیسہ آج کل تو سب کوئی لے رہا، ہم بھی کر لیتے ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، متقی بنے ہوتے ہیں؟ نہیں. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ عورت کا پردہ یہ، آدمی کا پردہ یہ. پوری دنیا دیکھ رہی ہے، وہ خود ہمارے سامنے آ کے کھڑی، آدمی کیا کہتے ہیں؟ وہ خود ہی آ جاتی ہیں. تمہارے اوپر کیا پردہ ہے؟ تم تو اپنی نگاہیں نیچے رکھو، وہ خود آتی ہے، آنے دو اسے. اللہ اسے ہدایت دے گا. آپ کے اندر اتنی طاقت ہے، آپ منہ سے کہہ دیں کہ بھائی اس طرح سے میرے سامنے نہ آیا کریں، اللہ نے منع کیا ہے بے حجاب ہو کے. یا خود اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. سب سے بڑا پارٹ پہلا ہمارا اپنی نگاہ نیچے. عورت ہے تو پردے میں رہے، آدمی ہے تو اپنی نگاہ نیچے رکھے. لیکن ہمارے پاس ایسے ایسے گھما پھرا کے ہیلے ہوتے ہیں، وہ آ جاتی ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کو دکھ جاتے، ایک نظر کے بعد دوسری نظر اٹھانا پھر گناہ کا لکھنا شروع ہو جاتا ہے. پہلی نظر اچانک پڑ جائے کہ ارے یہ اس طرح سے آ گئی، تو پہلا کام کیا ہے کہ نگاہیں نیچی. لیکن آج کل نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس فتنے سے بچائے. ہم لوگ خود محفلوں میں بیٹھ کے اپنے بچوں سے، اچھا تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے، وہ تم کو، ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اللہ نہ کرے ہمارے بیچ میں بھی ہوں. اور تم ہنس رہے تھے، اچھا تو تم یہ کہہ رہے تھے، ہم لوگ بھی اس کے ساتھ انجوائے کروا رہے ہوتے ہیں اسے. یہ ماحول بھی. تو آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ محرم نہ محرم ساتھ میں بیٹھنے سے فتنہ ہی کیا ہے، ہم تو بھائی کہتے ہیں. آپ دیکھیں یہ باتیں اپنے بچوں سے، بچے دوستوں سے، نہیں تو سہیلی سے، کہ دیکھو وہ لڑکا کتنی دیر سے ہمیں دیکھے جا رہا ہے. مطلب اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا چل رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو راستے بند کیے ہیں اس کو ہم کھولیں گے کہ کیا ہوگا. پوری دنیا تو کر رہی ہے، تو بہت فتنے ہیں، بہت. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیوں اللہ نے یہ راستہ بند کیا. تو نہ سمجھیں، بہت چھوٹے دماغ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، اتنی عقلیں لڑانے کی ضرورت نہیں. کم سے کم اللہ نے بنایا ہے اور خیر ہوگا، اتنا ہی دماغ ہمارا اگر ایکسیپٹ کر لیتا ہے بہت اچھی بات ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. نہ سمجھے کہ اس میں خیر کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو یا رب بولنے جو بولتے بہت ہیں اس کو کرنے کی بھی توفیق عطا اسی لیول پہ عطا کرے، اور آپ لوگوں کو سننے کے ساتھ اسی لیول پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. کہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ ختم ہونے کا ہے. یہ بات اس وقت فرمائی گئی جب کفار نے یہ تجویز پیش کی کہ 1 سال ہم آپ کے معبود کی اور 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں. اوکے، تو آیت نمبر 5 تک ایک ساتھ سب چلا رہا ہے. آیت نمبر 6 کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تو لوگ اس کے اوپر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ کہہ تو دیا ہے اللہ نے کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، میرا دین میرے ساتھ ہے، تم اپنا کرو میں اپنا کروں گا. اور اس کا مطلب یہ ہے کیا؟ کچھ کم عقل لوگ کہتے ہیں کہ تم جیسا کر رہے ہو وہ صحیح ہے، میں جیسا کر رہا ہوں وہ بھی صحیح ہے. اللہ نے کہہ تو دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تو دین والا ورڈ آیا ہے، دین حکم، تمہارے لیے تمہارا دین. اس کی بھی ڈیٹیلنگ جو ہے وہ بتا دی گئی ہے. اگر تم اپنے دین پر راضی ہو اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو میں اپنے دین پر راضی ہوں. یہ بات ہے. کیا بات ہے؟ کہ تمہیں جب اپنا دین اتنا پسند ہے، کہیں نہ کہیں اس کا پارٹ لا کر رہ رہے ہو، ایک ہی دن کر لیجئے، سال میں آدھا سال کر لیجئے وغیرہ، تو تم اپنے دین کے لیے چھوڑنے تیار نہیں ہو، تو مجھ سے آگے کیسے کر رہے ہو کہ میں چھوڑ دوں؟ میں اسے کیوں چھوڑوں؟ لنا اعمالنا، یہ میننگ ہے اس کی. لنا
اعمالنا ولکم اعمالکم، لنا مانے ہم سب کے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال ہیں. دین سے کیا مطلب ہے؟ اعمال. اعمال تم جیسے اعمال کر رہے ہو. ماشاء اللہ کوئی لکھنا پڑھنا سیکھ رہا ہے اس کے اوپر کہ پین کیسے یوز ہوتا ہے، اور ڈر کے لیفٹ ہو گئے. اتنے پیارے پیارے میرے پاس اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ان کی حرکتوں میں پیار آ رہا ہوتا ہے، بتائیں. سبحان اللہ. چلیں تو یہ دین سے کیا مطلب ہے؟ تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال. تم جیسا کرو گے تمہیں اس کا ہی بدلہ ملے گا، اور میں جیسا کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں ان کا. تو بے شک یہ بات تو ہر ایک کے لیے ثابت ہے، لیکن اس سے کہیں یہ مطلب نہیں ہو گیا کہ میں اپنے طریقے سے عبادت کر رہا ہوں اللہ کیا ایکسیپٹ ہوگی، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے. نہ کوئی تفسیریں آئی ہیں، لیکن نکالنے والوں نے قرآن کو بھی اتنا گھما پھرا کے لے لیا ہے کہ اگر آپ گھما پھرا کے کرنے والوں کی تفسیریں پڑھنے بیٹھ جائیں نا تو آپ کو لگے گا ہاں صحیح تو کہہ رہے ہیں، جب اگر ہم کم علم والے ہوں گے. لیکن تھوڑا بھی اللہ کو پہچانتے ہوں گے، تھوڑا بھی آپ نے توحید سنا ہوگا، تو آپ کو جھٹ سے پتہ چل جائے گا کہ ایسے کیسے پاسبل. آپ پھٹ سے جائیں گی اس کے پیچھے دیکھنے کی کہاں سے ملی ان کو یہ تفسیر، کیونکہ تفسیریں لکھی نہیں جاتی ہیں، تفسیریں ملتی ہیں، کر دی گئی ہیں تفسیریں. صحابہ سبھی لوگ کر چکے ہیں، وہاں سے لے کے یہ ساری چیزیں آئی ہیں. اب نیا پارٹ خود لایا ہوگا نا تو وہ پیچھے کا آپ کو نہیں دے پائے گا کہ میں نے یہاں سے. تو وہ جو بہت بڑی بڑی حدیثیں تفسیریں ہیں نا، اس میں کیا لکھا پڑا ہے؟ یہی سب لکھا ہوا ہے کہ یہ یہاں سے لیا گیا ہے، یہ یہاں سے ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، اس کے بارے میں ان کی یہ رائے ہے، اس کی وہ رائے ہے. تو سب ملا کر کے ایک نچوڑ نکالا جاتا ہے. کبھی کبھی اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن اختلافات اپوزٹ نہیں ہوتے کہ کوئی کہہ رہا ہو کہ نہیں ایسا نہیں کرنا ہے، اللہ نے یہ کہا، کوئی کہہ رہا ہو یعنی کہ اس کی سمجھ میں تھوڑا تھوڑا پھیر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ دونوں باتیں صحیح بیٹھ رہی ہوتی ہیں. اس طرح سے چلتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو تفسیریں اچھی صحیح تفسیریں پڑھنے والا، ان کو سمجھنے والا بنا. آمین یا رب. اوکے. یہاں پر کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے. قرآن کی ایک اور آیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یوں کہا گیا، سورۃ یونس آیت نمبر 41 ہے میرے پاس یہاں پر، اور لکھا ہوا ہے کہ ان کذبوا کا ترجمہ ہے کہ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم اس سے بری ہو تم اس سے بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں، اور میں اس سے بری ہوں جو میں عمل کرتا ہوں. تو یہ اس کی میننگ نکلتی ہے کئی جگہ قرآن میں. اور ایک تو قرآن خود قرآن کی تفسیر ہوتا ہے، یعنی کئی آیتیں ایسی ہیں جو آپ کو آگے اس کی ڈیٹیل کر رہی ہیں. قرآن سے قرآن کی تفسیر. سورہ کون سی بتائی؟ سورۃ الیونس ہے آیت نمبر 41. یہ آیت آپ کو ملے گی اس میں جس میں اس کی تفسیر آئی ہے لکم دینکم ولی دین. اور یہ جو لنا اعمالنا، یہ آپ کے پاس ہی دیکھیں سورۃ القصص کی آیت نمبر 55 ہے. تو یہ ہے مطلب، اور کوئی مطلب نہیں ہے کہ جیسے مرضی آئے تو تم کرو، اللہ کیا ایکسیپٹ ہو جائے گا. چلیں، کتنی آسان اور بہترین اس کی تفسیر ہے، اور کتنی بڑی ہے اگر کرنا چاہیں. اور یہاں پر کتنی ذرا سی لکھی ہوئی ہے، اس میں بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب ہم پڑھ لیتے ہیں بہت ہی آسان ہو جاتی ہے، اور سمجھنے کے لیے بھی یاد کرنے کے لیے بھی. اس کو تجوید کے ساتھ انشاءاللہ یاد کریں، اور نمازوں میں کوشش کر کے بہترین جو اس کی ایک مقام ہے قرآن کا، اس کو لانے کی کوشش کریں. جلدی جلدی پڑھ کے ختم کرنے والا نہ بنے، اور بہترین اچھی نمازیں پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں برکت ڈالے. آمین یا رب. دیکھ لیں گے ورک شیٹ. سورۃ الکافرون کی ورک شیٹ انشاءاللہ
آپ کے پاس 2 ہو گئی ہیں، دیکھتے ہیں کیسے ہوم ورک ڈالا جائے گا، کچھ ابھی سوچا جا رہا ہے اس کے بارے میں، اور جیسا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی نہیں تو جبھی دھیرے دھیرے آپ کے پاس جیسا آپ کو ٹائم ملے آپ کو بتاتے جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہو گئی ہیں، اور آپ اس کو پھر کرنا شروع کر دیا کریں، ویٹ نہیں کیا کریں کہ الحمدللہ آپ سب خود ہی اس کو یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے شروع میں ہم لوگ آنسرس بھیج رہے تھے، لیکن اس بار ہم لوگوں نے یہ پارٹ نہیں کیا، اور آپ لوگ بہترین طریقے سے اس کے آنسر کر کے دے پا رہے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کے علم میں اضافہ کریں۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہوتا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ اس کے جوابات آپ لوگوں کو مل رہے ہوتے ہیں، تو کام بہت اچھے سے چل رہا ہے۔ سورہ کا نام اور مکی مدنی موضوع بھی پہلی اس میں لکھا ہوتا ہے، آیت مبارکہ کی حکمتیں اور فوائد۔ شرک اور کفر سے اظہار برات، اس کو الگ کیجیے، سے کے بعد ایک ہی ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اظہار برات یعنی کہ اس بات کا اظہار کرنا کہ میں اس سے خالی ہوں، میں اس سے دور ہوں، اور خالص ایک اللہ کی عبادت کرنا اس سورہ کا ٹاپک ہے۔ تو ابھی اتنی چھوٹی چھوٹی سورہ میں 2 ہی جگہ ٹاپک یہی آ گیا، اخلاص اخلاص، توحید توحید، الحمدللہ۔ پوائنٹ 2 یہ اس کا ٹاپک ہے۔ کافر اور مشرکین دنیاوی مال اور دولت کی لالچ دے کر مسلمانوں کو اپنے عقیدہ توحید سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ تو ہمیں بھی چالیں سمجھتے رہنا چاہیے کہ کہاں پر ہم توحید سے باہر نکلے جا رہے ہیں، اور ایسا نہیں کرنا ہے۔ دنیا کے پیچھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ مال بڑا فتنہ بنے گا آباد والے لوگوں کے لیے۔ تو واقعی آج کسی طرح بچہ اچھا بس کچھ بن جائے، پیسہ جو کمانے والا ہے وہ لوگ کامیاب، اور جو لوگ بیچارے حافظ قاری بن گئے ہیں ٹھیک ہے، اچھے لوگ ہیں، بس ایسا ہے۔ دل کیا ہے ہمارا کدھر، وہ اچھا ہے جو انجینئر ڈاکٹر اور یہ بن گئے، تو بنائے انجینئر ڈاکٹر، لیکن ایمان بھی ہو ساتھ میں، علم بھی ہو ساتھ میں۔ پوائنٹ 3، اللہ تعالیٰ کو ایک لمحے کے لیے بھی غیر اللہ کی عبادت پسند نہیں، اس لیے کفار کی چال پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون نازل فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کا اعلان کرایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو یہ بھیجا گیا سبھی کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح بتوں کی عبادت حرام ہے، اسی طرح مزاروں پر چڑھاوا چڑھانا، نظر نیاز دینا، رکوع سجدے کرنا، ہاتھ باندھ کر تعظیم سے کھڑے ہونا، ٹھیک، یہ بھی منع ہے، یہ بھی شرک میں آتا ہے۔ ہاتھ باندھ کر تعظیم سے ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ نماز میں اللہ کے آگے۔ اتنی تعظیم کبھی آپ دیکھیں اس سے بڑھ کر نماز تو ہم ایسی جوائیاں لیتے ہوئے اور ایسے کرتے کھڑے ہو کے بس پھٹافٹ پڑھ لیتے ہیں، لیکن مزار پہ گئے ہوں تب دیکھیں، ادب دیکھیں، آنکھیں جھکی، ہاتھ بندھے، سر جھکا، یہاں تک کہ الٹے چل کے جا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی کہیں ان کی تعظیم میں اللہ کی تعظیم کہاں گئی؟ تب کوئی ڈر کوئی فکر نہیں۔ یہ آج کا مشرک واقعی بہت زیادہ حد سے باہر ہے، اللہ نہ کرے ہم بھی کہیں چلے مزار نہیں جاتے ہیں تو کسی اور کی تعظیم کرتے ہوں گھر میں، ہمارے دادا نے کہہ دیا اب تو ہو کے رہے گا، چاہے اچھی بات ہو چاہے غلط بات ہو۔ تو جو تعظیم اللہ کی ہے اس لیول پہ کسی کو نہیں دینا۔ کوئی آئے آپ اس کے آگے بس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، کسی کے لیے اتنا زیادہ نہیں ہے۔ انہیں مشکل کشا سمجھنا، یہ سارے کام جو ہیں حرام ہیں۔ مشکل کشا یعنی ہماری مشکل یہ نکال کے دیں گے، ہمیں مشکل سے باہر کریں گے، کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں، کیونکہ یہ سب چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت ہے، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا حلال نہیں ہے۔ باقی سب کام حرام ہے اگر یہ کسی اور کے لیے کیے جا رہے ہوں۔ پوائنٹ 5، مسلمان اور مشرک کے معبود بھی الگ ہیں اور عبادت کا طریقہ بھی صحیح ہے۔ جو شرک کر رہے ہیں آپ دیکھیں ان کی عبادتوں کے طریقے بھی الگ ہیں، سبحان اللہ، توحید والوں کے طریقے الگ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو اللہ کے طریقے پر چلانے والا بنائے۔ مسلمانوں کا
عبادت کا طریقہ وحی الہی ہے. کیا ہے؟ وحی. اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے وہ ہے مسلمانوں کا طریقہ. اپنی مرضی کا نہیں ہے کہ لوگ ایسا چلا رہے ہیں تو ہم بھی چلے آئیں. تو جب کوئی چیز نازل ہوئی ہے تو کہاں ملے گی آپ کو؟ یہ وحی جو ہے وحی ہے الہی، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی جو ہے وہ کہاں ملتی ہے ہمیں؟ قرآن اور حدیث. لوگ کہتے ہیں بڑا حدیث جیسے ان کو کچھ کہو فوراً حدیث کہاں ہے، حدیث بتائیے، دلیل لائیے. کیا آپ خود سوچیں کہ کیا طریقے اللہ نے، اللہ کے طریقے پہ چلنا ہے تو کیسے آپ تک پہنچائی اللہ نے بات؟ یہ سارے ولیوں کے دل میں الگ الگ باتیں اللہ تعالیٰ ڈالے دے رہے ہیں، وہ ہے صحیح؟ یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بھیج دیا گیا وہ ہے صحیح؟ وہ سوچنے کا پوائنٹ ہے. کھلا صاف ہے، سب کچھ بندہ نہیں ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. جبکہ مشرکین کا عبادت خود بنائی تو عبادت ہے. جو مشرکین عبادت کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ خود بنائی. اس لیے ان کے درمیان کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا. اس لیے جو ہے مشرک بڑا چڑھتے ہیں توحید والوں سے. پھر توحید والے کیوں نہ چڑھے مشرکوں سے؟ لیکن مشرکوں سے نہیں چڑھنا ہے، شرک سے چڑھنا ہے. اوکے، مسلمانوں کو کیا سکھایا گیا ہے؟ کافروں سے نہیں چڑھنا ہے، کفر سے چڑھنا ہے. ان کو آپ بیمار ٹریٹ کریں. کیا بچہ بیمار ہوتا ہے، کوئی ہمارا بیمار ہوتا ہے اللہ نہ کرے، تو ہم بچے سے وہ کرنا شروع کرتے ہیں یا کسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ یہ بیماری دور ہو جائے. تو ان کو بیمار لیں، اپنی بیماری سب سے پہلے دیکھیں. دوسروں کو لینے سے پہلے ہم خود بیمار پڑیں، اپنا علاج کریں. کہاں ہے علاج؟ قرآن. عبادت کا طریقہ وہی قبول ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا گیا ہے. اس کے سوا کوئی طریقہ چاہے کیسا ہی ہو اللہ کے ہاں ہرگز قبول نہیں. دیکھنے میں آپ کو بہت ہی اچھا لگ رہا ہو کہ ایسے ایسے پارٹی کریں گے، ایسے کریں گے، ایسے نعتیں بنا لیں گے، ایسے کھڑے ہو جائیں گے، ایسے بیٹھ جائیں گے، ایسے تعظیم قبول ہے؟ نہیں قبول ہے. بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیج کے سکھوا دیا گیا ہم لوگوں کو، تو اب نیا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کفار مشرکین اگر اسلام کو قبول نہیں کر سکتے، شرک اور کفر پر اڑے رہتے ہیں، تو وہ جیسا عمل کریں گے اللہ کے یہاں ویسا ہی بدلہ ان کو ملے گا. لکم دینکم ولی دین کی یہ بات ہے. ہمارا آج یہ اس کا ٹائم نکلا جا رہا ہے عربی کا. چلیں پوائنٹ 8. اسلام میں ایسی صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ہوگا، اس کو صحیح کیجئے. ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے جو اللہ کے حلال کری چیزوں کو حرام کر دے اور حرام کری ہوئی چیزوں کو حلال بنا کر لے آئے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کر دیا ہے حرام، وہ حرام ہی رہے گا، اور جو اللہ نے حلال جس کو کہا ہے وہ حلال ہی رہے گا. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. اس لیے مسلمانوں کو اصول دین کے خلاف کبھی صلح نہیں کر لینی چاہیے. جبکہ آپ کہیں کہ دین اسلام تو بہت صلح کا قائل ہے، یعنی کہ ہر ایک کے ساتھ مل جل کر رہو، ان کو نہیں چھوڑو، ان کو نہیں لو، تو بس. لیکن کہیں ایسی باتیں کمپرومائز کرنی پڑیں کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر آپ کو دوسرے کا لکھنا. اور ہم 100 جگہ پہ ایسے کام آج کل کرے ہوئے ہوتے ہیں. اپنے کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی بات کو لے کے چلنے والے بنیں. پوائنٹ 9. مسلمانوں نے جب بھی دین اصول کے خلاف صلح کی ہے تو ایمان کی جگہ نفاق یعنی دکھاوا، اور مل جل کر رہنے کی جگہ فرقہ پرستی نے لے لی. یعنی جب بھی ہم اللہ کے دین کو چھوڑتے ہیں تو یہ مصیبتیں آتی ہیں جو آج ہمارے اندر بہت زیادہ. آپس میں مسلمان ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، تو پھر یہ باہر والے تو واقعی ڈھکیلیں گے ہی. اور دشمنوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا. جب ہم آپس میں فرقے ہو گئے تو دشمنوں کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا اس سے، جس سے مسلمان ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے. آج کا مسلمان کیسا ہے؟ یہ ہماری کرتوتیں ہیں. ہم نے چھوڑ کے رکھے ہیں اللہ کے دین کو، اور ہم کہتے ہیں کہ ان کا ظلم ہے، ان کا ظلم ہے، یہ لوگ ایسے برے ہیں، وہ لوگ برے کہاں ہیں؟ ہمارے اعمال، ان کو سدھارنے کی ضرورت ہے. پوائنٹ 10. آج عالم اسلام کے بزدل اور منافق لوگ اسلامی تعلیم کو چھوڑ کر دوسروں کے اشاروں پر ان کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے احکام کے خلاف فیصلے کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اسلام کے مقابلے میں یہ لوگ بہتر ہیں. نارمل لوگ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ لوگ کتنے اچھے ہیں،
روز کھا پی رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، یہ لوگ اچھے ہیں، نعوذ باللہ۔ بچوں کی تو سوچ بہت ہی زیادہ ایسی ہو، کیونکہ ہم خود کم علم والے ہیں، تو ہمارے پاس جو پرورش پا رہے ہیں وہ اور بھی زیادہ بہتر، یعنی ایک ہاتھ آگے ہیں۔ اللہ ہمیں بدلنے کی توفیق دے، تب ہمارے بچے بدلیں گے۔ اس کی اسی سوچ میں مسلمانوں کو دوسروں کا غلام بنا کر رکھ دیا ہے۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ہر قسم کی عزت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اگر عزت چاہیے نا تو دین چھوڑ کے کبھی 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 نہیں مل سکتی۔ ہر طرح کی العزیز کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ ہر طرح کی عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، تعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا کرے، آمین۔ جو میں ہے، جو بھی اسلام کو چھوڑ کر مذہب میں عزت تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں، بے شک۔ چلیں، یہ کہاں پر آپ کو ملے گا پوائنٹ؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آیت کا نمبر لکھیے یا آیت لکھیے۔ کفار مکہ نے کس چیز پر مصالحت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی تھی؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ تو یہ آپ کو ٹاپک ٹائپ پورا معلوم ہے۔ تفسیر میں بھی آپ، یہاں پر بھی آپ، تفسیر میں بھی تھوڑا ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے، وہاں سے تفسیر سے لکھیں۔ لکم دینکم ولی دین کی تفسیر سبق کی روشنی میں بتائیں، تو تمہارے لیے تمہارے اعمال والا جو حصہ ہے وہ آپ اس میں لکھیں گی۔ پوائنٹس میں سے بھی آپ کو بہت سارے پوائنٹ دیکھیں، 10 لکھے ہوئے ہیں، اس میں سے بھی اچھی تفسیر آپ کو مل جائے گی۔ کفار مکہ سے مصالحت کیوں نہیں کی گئی جبکہ اسلام تو صلح کا داعی ہے؟ تو توحید پر نہیں ہو سکتی، باقی چیزوں پر کمپرومائز بتایا گیا کہ کافر بھی اس کنویں سے پانی پئیں گے، مسلم بھی پئیں گے، ہاں پئیں گے، کوئی بات نہیں، آئے پئیں۔ ان سب چیزوں پہ ہو سکتا ہے کہ جاب ہے تو آپ بھی کمائے کھائیں، ہم بھی کمائے کھائیں، آپ کا کھیت ہے، آپ کھیتی کریں، ہم آپ سے خرید لیں گے، یہ ساری چیزوں پہ کمپرومائز ہے۔ ان کو ہم لوگوں نے نکالا نہیں ہے کہ آپ سے نہیں لیں گے، آپ سے نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ چاہیں کہ اللہ کے توحید میں ہو جائے، ان چیزوں پر نہیں، ٹھیک ہے؟ پوائنٹس میں سے لکھیے گا انشاءاللہ۔ تفسیر میں سے بھی چھوٹی تفسیر آپ لے سکتی ہیں، وہاں پر بھی کچھ اگر آپ کو اس سے میچ مل جائے۔ کفار مکہ کی مصالحت کیوں نہیں کی گئی جبکہ اسلام، اسلام کن صورتوں میں یہود و نصارہ سے مصالحت کی اجازت دیتا ہے؟ یہ بات اس میں گزری تو نہیں ہے، لیکن جو ابھی ہم نے بتایا ہے آپ کو، یہ پارٹ اس میں ہے کہ کہاں سے آپ لکھیں گی کہ ایسی چیزوں پہ بزنس کرنا ہے، دکانیں ایک ساتھ شیئر ہو رہی ہیں، سامان تم بھی خریدو ہم بھی خریدو، پہلے جیسے کنویں ہوتے تھے، پانی تم بھی لے سکتے ہو ہم بھی لے سکتے ہیں، یہ ساری چیزوں پہ کمپرومائز ہے۔ اللہ کے دین پر کمپرومائز نہیں ہے، اللہ کی وحی پر، اللہ کے بتائے ہوئے حکم پر، توحید پر، ان سب پہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اگر کہیں کہ نہیں شراب بھی پی لو، تم لوگ بھی پی لو، ہم لوگ بھی نہیں، ہم نہ بیچیں گے نہ پیئیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ سورۃ الکافرون کی اہمیت اور فضیلت حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ تو حدیث کی روشنی میں تو وہی والا پارٹ ہے کہ شرک سے برات، ٹھیک، اور آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اس میں کہ نازل اس لیے ہوئی تھی کہ کمپرومائز کرنے کا حق جا رہا تھا، اور توحید پر ایک پل کے لیے بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ چلیں، ہم لوگوں کی عید کی چھٹی آ رہی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، آخری عشرے کی عبادتیں بہترین طریقے سے ہم سب کر سکیں، اور انشاءاللہ اس کو کریے گا۔ عربی کا کوئی پارٹ نہیں لیا ہے آج، تاکہ آپ لوگوں کو کام کم رہے، اور ریویژن چلا رہے تھے تو اس کو نیکسٹ اس میں کر کے رکھیں گے، جتنا جس سے ہو سکے اس طرح سے کریے گا، اور ہم لوگ سوچ سمجھ کے انشاءاللہ وہ بھی ڈال دیں گے، تھوڑا ہوم ورک جو بھی ہو سکے گا تو کرنا شروع کر دیجیے۔ ابھی دن ہے، تھوڑا ٹائم ہے، اور آپ کہیں کہ عبادت کے دن گزر رہے ہیں، اس میں ہم لوگ عبادت کر رہے تھے اور کام کیسے کریں؟ یہ کام آپ کا عبادت ہے، آپ کا ایک ایک پل لکھا ہوا آپ کے میزان میں انشاءاللہ ملے گا، ایک ایک پین سے لکھا ہوا پارٹ آپ کو ملے گا انشاءاللہ، یہ آپ کی عبادت ہے۔ تو اس کو نہ گھبرائیں کہ حفظ تھوڑے دن روک دینا چاہیے تھا، میں عبادت کر رہی ہوں۔ آپ حفظ میں قرآن ہی پڑھیں گی، تفسیر میں قرآن کو ہی دیکھ رہی ہیں، اس کو ہی سمجھ رہی ہیں، تو یہ تدبر، تفکر، یہ ساری چیزیں عبادت ہے۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی ساری عبادتیں قبول فرمائے. جی کسی کو کچھ کہنا ہے کیا؟ مائک کھولا تھا کسی نے. بس ٹائم ہو گیا ہے. چلیں ملیں گے انشاءاللہ خیر سے عید کے بعد. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. میم جی منڈے اب کی منڈے نہیں ہوگا؟ نہیں، آپ کو گروپ میں انشاءاللہ آج ہی میسج لکھ کے ڈال دیا جائے گا ٹھیک ہے میم. اللہ حافظ. کہ چھٹی آپ کی جیسی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.